مسیح یسوع کے جلالی پرفضل بابرکت بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندگی بخش زندہ پاک کلام سے آج ہم سیکھیں گے عہد عتیق سے احبار کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے دانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن منسوع ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن منسوع اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اس مقدس کے دروازہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سنگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوکھنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اس سے الگ کر کے، یعنی سب چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں، اور کاہن ان کو سوکھنی قربانی کے مذبح پر جلائے، اور اس بچڑے کی کھال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر، یعنی پورے بچڑے کو لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے جائے، اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے، وہ وہیں جلایا جائے جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو گئی ہو، تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداوند کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھے اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن منسوع اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو کر اس سے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور اسی خون میں سے مذبح کے سنگوں پر جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے، اور باقی سارا خون سوکھنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبح پر جلائے۔ وہ بچڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے۔ یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی، اور وہ اس بچڑے کو لشکر گاہ کے باہر لے جا کر جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا، یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو دانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو وہ جب خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے، اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ ذبح کرے جہاں سوکھنی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوکھنی قربانی کے
मसबा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून सोकनी कुर्बानी के मसबा के पाया पर उंडेल दे और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मसबा पर जलाए। यूं काहिन उसकी ख़ता का कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों में से दनिस्ता ख़ता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो जाए, तो जब वो ख़ता जो उसने की उसे बता दी जाए तो वो अपनी उस ख़ता के वास्ते जो उससे सरसद हुई है एक बेऐब बकरी लाए और वो अपना हाथ ख़ता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और ख़ता की कुर्बानी के उस जानवर को सोकनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे और काहिन उसका कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोकनी कुर्बानी के मसबा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मसबा के पाया पर उंडेल दे और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसे मसबा पर राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर खुदावंद के लिए जलाए। यूं काहिन उसके लिए कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर ख़ता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बरा हो तो वो बेऐब मादा लाए और अपना हाथ ख़ता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और उसे ख़ता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़िबा करे जहाँ सोकनी कुर्बानी ज़िबा करते हैं और काहिन ख़ता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लगाकर उसे सोकनी कुर्बानी के मसबा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मसबा के पाया पर उंडेल दे और उसकी सब चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बरा की चर्बी अलग की जाती है। और काहिन उसको मसबा पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहिन उसके लिए उसकी ख़ता का जो उससे हुई है कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मुयस्सर हो सके। खुदावंद का कलाम ज़मीन के इंतहा तक पहुँचे। खुदावंद की आमद जल्द हो। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।